بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم آیت الکرسی صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ آیت الکرسی کو تلفظ کے ساتھ صحیح طرح کس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو آئیں سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی لال بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئیں سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اس میں اللہ کے لام سے پہلے حرکت یعنی زبر والا حرف آ رہا ہے، تو اللہ کے لام کو موٹا کر کے پر کر کے ادا کریں گے۔ اللہ، ایک ہے اللہ، یہ بریک آواز ہے، اور ایک ہے اللہ، یہ موٹی آواز ہے۔ موٹی آواز کے ساتھ اس میں اللہ کو ادا کریں گے۔ اگر اس میں اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کا لام ہمیشہ پر پڑا جائے گا، اور اگر اس میں اللہ کے لام سے پہلے زیر والا حرف آ جائے تو اللہ کا لام بریک بولا جائے گا۔ تو یہاں ہمیں اس میں اللہ سے پہلے زبر والا حرف نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم اللہ کے لام کو خوب پر کر کے موٹا ادا کریں گے۔ اللہ اللہ، لا الہ، لام کے اوپر جو الف کا مدہ آ رہا ہے یہاں پر لام کو ہم کھینچ کے ادا کریں گے۔ لا الہ الا ہو، الا ہو، الحی القیوم، الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ولا نوم، لہ ما فی السماوات، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وما فی الارض، من ذا الذی، من ذا الذی یشفع عنده، یشفع عنده الا بإذنہ، الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وما خلفہم، ولا یحیطون، ولا یحیطون بشیء من علمہ، بشیء من علمہ۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہی ہے، تو نون ساکن پر غنہ نہیں ہوگا۔ میم کے اوپر شد یا تشدید جسے کہا جاتا ہے وہ آ رہی ہے تو میم پر غنہ ہوگا۔ جب بھی نون اور میم پر شد آ جائے تو نون اور میم پر غنہ ہوگا،
اور غنہ کا مطلب ہے تھوڑی دیر آواز کو ناک میں روک کر پڑھنا۔ اس کے بعد جزم والا نون آ رہا ہے تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن پر غنہ نہیں ہوگا، اور اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی جو 6 ہیں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 حروف میں سے نون ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن پر غنہ نہیں ہوگا، اور اگر ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن پر غنہ نہیں ہوگا، اور اگر نہ آئے تو نون ساکن پر غنہ ہوگا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو ناظرین، اب تک ہم نے آیت الکرسی کو تلفظوں کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہے، تو آئیں اب اس کو روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور آپ میرے پیچھے پیچھے اس کو دہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ تو محترم ناظرین کرام، یہاں تک ہم نے آیت الکرسی کو تلفظوں کے ساتھ ہجے کر کے اور روانی کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہے۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ نہ آئی ہو تو اس سبق کو بار بار سنیں اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میرے پیچھے پیچھے دہرائیں، انشاءاللہ آپ کو آیت الکرسی صحیح طرح یاد ہو جائے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔